شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، ہمیں فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صحت بھی عطا فرمائی، زندگی بھی عطا فرمائی، فرصت کے لمحات بھی عطا فرمائی، تو ان لمحات کو ہمیں کیش کروا لینا چاہیے، انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ 4 دن لگاتار چھٹی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے ہم یہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے تو اس کی خاص وجہ ہے۔ اسی مہینے کو اللہ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے لیے اللہ نے متعین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ کہ اللہ نے رمضان کو روحانیت کے بڑھانے اور بہیمیت کے ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ نے روحانی غذا بھی نازل فرمائی ہے۔ جسم کی غذا ہے کھانا پینا اور سونا، وہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو بشری تقاضے کے تحت بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اور اسراف سے منع کیا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جس طرح آدمی کا بدن پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے برتن کو، جیسے تانبے اور پیتل کے برتن کو پالش کرنے سے پہلے اسے گرم کرتا ہے، فن کا ماہر ہوتا ہے تو اس برتن کو گرم کرتا ہے، تھوڑی دیر گرم کرنے کے بعد اس کے پاس اپنا جو اس کا پاؤڈر یا دوا وغیرہ ہوتی ہے اس کو ڈالتا ہے، تو تھوڑی ہی دیر میں اس تانبے اور پیتل کے برتن میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے روحانی کمزوری کو اللہ رب العزت نے دور کرنے کے لیے، اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، اس میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ اور شب قدر میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ عزت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یصدع القلوب کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کے لگنے سے۔ صحابہ نے پوچھا، وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا نورانیت ہے دل کی، اور دل چمک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے وہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی موجود ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وشفاء صدورنا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مخاطب کرنے کے لیے، ہم کلام بات چیت کرنے کے لیے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ یہ جو کلام اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس کی نورانیت، اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہیرے کی قدر جوہری پہچان تھا، ہیرے کی قدر جوہری پہچان۔ ایک صفت اللہ کی جو نورانیت تھی، اس کو دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کر بیٹھے کہ اے اللہ، تجھ سے بات کرتے کرتے مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ سارے نبی آئے دنیا میں، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کیوں خواہش ظاہر کی اور کیوں ضد کر بیٹھے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آدمی روزانہ جس سے ہم کلام ہوتا ہے اسے دیکھنے کی خواہش میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا، اللہ سے بات کرنا۔ تو اللہ سے بات کرتے 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 ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ اللہ کو دیکھنے کی ضد کر بیٹھے، اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں ایک تجلی پہاڑ پر ظاہر کروں گا، اس کو دیکھ لو، اگر برداشت کر سکو۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب وہ تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کی تجلی کی قوت اور طاقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی وہی صفت قرآن کریم کلام میں موجود ہے، جو دل کی نورانیت کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اس کو پڑھے گا، وہی نورانیت اس کو حاصل ہوگی۔ ایک اور بات ہمارے استاد حضرت شیخ اقدس مولانا منیر احمد صاحب نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کی خاص تجلیات کعبے پر روزانہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے 100 رحمتیں، 99 رحمتیں کعبے پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی آدمی، ہر کسی بندے کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کعبے کو جا سکے، بیت اللہ، بیت الحرام کی زیارت کر سکے، اللہ کی تجلیوں کے ان برکات کو، ان رحمتوں کو لے سکے۔ تو اس کا نعمت بدل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کی ضرورت کی چیز جتنی زیادہ اسے ضرورت تھی اتنا عام کر رکھا ہے، جیسے کہ ہوا ہے انسان کی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، پانی ہے، تو اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے۔ اللہ کی بے پناہ محبت اور سخاوت اور شفیق اور مہربان ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ نے ہمارے فرمایا کعبے پر جتنی تجلیات، برکات، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی بندہ اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس احتجاج کے ساتھ کہ میں اللہ کو یہ کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، وہی تجلیات جو کعبے پر نازل ہوتی ہیں قرآن کریم سے اس کو حاصل ہے۔ ہم نے اسے برکت کی کتاب سمجھا ہے، یا مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے، یا جو شادی بھی اپنے سالے صاحب اپنے سر پر اسے لے کر آئیں گے تو کچھ پیسے دے کر
مصل پکڑ کر اس سے قرآن کو لے لے گا. یا بیٹی کو پڑھایا تو نہیں ہے، اس کے اخلاق تو بیٹی کے، قرآن کے اخلاق، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کے احکام اس کے دل میں نہیں اتارے ہیں، لیکن اس کے سر پر رکھ کر جہیز میں بھیج دیتے ہیں. ایک رسم پوری کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ کا کلام، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے. جس طرح آدمی راستے میں جاتا ہے تو کوشنس ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، یہاں آپ کو رائٹ لینا ہے، یہاں آپ کو لیفٹ لینا ہے. یہ قرآن کریم ساری زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا ہمارے اوپر حجت بنے گا. حدیث میں آتا ہے قرآن کریم ہمارے لیے حجت بنے گا یا ہم پر حجت بنے گا. ہمارے لیے حجت اس طرح بنے گا کہ جو اس کا حق ادا کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث میں آتا ہے ایسا جھگڑ کر اپنے پڑھنے والے کو نہ نبی ایسی شفاعت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور، جس طرح قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے. نبی بھی شفاعت کرتے ہیں لیکن اتنی ہمت اس لیے کہ کلام اللہ ہی کی صفت ہے. قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایسا اللہ سے جھگڑے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یا تو اس بندے کی شفاعت کر یا جو ہے مجھے قرآن سے نکال. قرآن کریم کی 30 آیتوں کی ایک سورت ہے سورہ ملک، سورہ تبارک. اس کا یہی اللہ کے ہاں یہی اس کی آواز ہوگی، اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرے گی کہ اللہ میرے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر یا مجھے قرآن کریم سے مجھے نکال دے. اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنا قرآن کریم ہی کی صفت ہے. اسی کو حدیث میں بیان ہے ولا نبی ولا مشفع، کوئی نبی بھی اس طرح کی شفاعت اللہ سے جھگڑے کے طور پر نہیں کرے گا کہ اس کے پڑھنے والے کو جنت میں. آج سب سے زیادہ مظلوم کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم. قرآن کریم کا حق صرف اسے چومنا، اسے آنکھوں پہ لگانا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی حق ہے، اس کی اشاعت کرنا بھی حق ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی حق ہے. اشاعت، حق حفاظت، حق تلاوت، حق اطاعت. قرآن کریم کا کہیں ٹکڑا ہو، نیچے گر گیا ہو، پاؤں میں آ جائے، سب لوگ آنکھوں کو لگا کر عظمت کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا حکم بھی اتنی ہی عظمت کا ہے کہ اللہ نے کہا ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اس حکم کو ماننا بھی اس کی اطاعت ہی کی طرح ہے، ورنہ قرآن کے ورق کی تو ہم نے عزت کر لی، قرآن کے حکم کی ہم نے عزت کی. لہو ظہر و بطن، تفسیر میں حدیث میں آتا ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. قرآن کو پیٹ نہ کرو، ادب ہے کہ پیٹ قرآن کریم کو نہ کریں. ایک باطنی حکم یہ ہے پیٹ نہ کرنے کا، اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو. سنڈے سیٹرڈے روزہ رکھ لیں گے، سنڈے سیٹرڈے روزہ رکھ لیں گے، بڑے روزے رکھ لیں گے، چھوٹے چھوٹے آپ رکھ لیجیے. بڑے روزے بعض لوگوں نے یورپ میں یہ کہا کہ بھائی حضرت جمعہ کو چھٹی نہیں ہے، اس لیے ہم جمعہ کیا کر لیں گے، سنڈے کو شفٹ کر لیں گے. ایسی بات نہیں، بلکہ انہوں نے جمعہ کو اتوار کے دن پڑھا ہے. یورپ کے بعض علاقوں میں جمعہ کے دن
کو انہوں نے جمعہ کی نماز کو سنڈے میں پڑھا ہے، سنڈے کے دن انہوں نے پڑھا۔ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے قرآن کو ہم اپنی زندگی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت کو سے تو حافظ صاحب رہتے ہیں، تیز کر قرآن کریم کے پڑھنے سے شیطان گھر سے نکل جاتا ہے۔ حضرت کو سے تو حافظ صاحب رہتے ہیں، ان کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، بھئی یہ عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، روزی میں اضافہ ہوگا۔ وہ کیا ہے سو میں دیا تعویذ کا بھی بنا کر دے رہا۔ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، نہ عمل، نہ اللہ کے کلام کی تلاوت، نہ نماز، نہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو۔ تو قرآن کریم کے 4 حق ہر مسلمان پر ہیں، یا وہ حق ادا کرنے والوں کی شفاعت کرے گا یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، ہمارے لیے حجت بن کر ہم کو جنت میں داخل کرے گا یا ہمارے خلاف حجت کرے گا، انہوں نے میرے حق کو ادا نہیں کیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے مراد نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کا ترجمہ کیا، نہ حق اس کا ادا کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول کریں گے، یا تو ہمارے حق میں یا تو ہمارے خلاف، ضرور اس کی شفاعت ہو کر رہے گی۔ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرائے گا، اپنے نہ پڑھنے والے کی حجت اللہ کے یہاں قائم کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور اس کی حجت سے کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے۔ تو اللہ نے ایسا کلام ہمیں نازل فرمایا ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ نے ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دلوں پر جس طرح زم لگ جاتا ہے پانی کے لگنے سے، جس طرح لوہے کو، تو اس کے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ صحیح معنوں میں اس کے حق کو اس کے عظمت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو چمکدار بنا دیں گے، ہمارے دلوں میں نورانی بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ ہم کریں، نیت کریں کہ اتنے قرآن ہم کم کریں گے، اتنے قرآن ختم کریں گے، اتنے قرآن ہم پڑھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اتنے سورے ہم سمجھیں گے، تفسیر میں دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کی تفسیر دیکھیں گے، ایک ایک سورے کی تفسیر، ایک ایک آیت کی تفسیر اردو میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے۔ ہم ہمت تو کریں، آگے تو بڑھیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے راستہ کھولے گا، اور آدمی اپنا ایک اور منزل بنائے گا کہ مجھے اتنے قرآن کریم ختم کرنے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گا۔ اگر کمی ہوگی تو اللہ رب العزت ارادے کے بغیر ثواب تو ضرور عطا۔ مثلا 10 قرآن کریم مجھے رمضان المبارک میں ختم کرنا ہے، تلاوت کا ایک حصہ تلاوت کا بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کریم کے بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، بنا سمجھے پڑھنے پر بھی، اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھی ایک حق ہے، اس کو بھی ضروری سمجھے کہ آدمی جو ہے نماز میں جتنی صورتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہمارا دھیان رہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے۔ حق تلاوت بھی ہے، حق اشاعت بھی ہے، حق اطاعت بھی ہے، اور حق حفاظت بھی ہے۔ یہ 4 حق قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ